رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، جماعت کا قائم ہے اس سے بھرم۔ رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، جماعت کا قائم ہے اس سے بھرم، جماعت کا قائم ہے اس سے بھرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عالم اسلام کو خلافت راشدہ کی صورت میں وہ عظیم الشان نعمت عطا کی جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور مسلمانوں کو دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر وہ ترقیات عطا ہوئیں جس کی ہمیں کوئی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ اسلام کا پہلا دور تھا۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آخری زمانہ کے لیے بھی ایک پیشگوئی فرمائی تھی کہ ہم میں نبوت جاری رہے گی اور خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قائم ہوگا۔ لہٰذا آج سے 134 سال قبل قادیان کی اس مقدس بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق اپنے ایک نیک بندے کو امام مہدی و مسیح موعود بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ اسلام کو دوبارہ زندہ کرے اور تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ ہو۔ لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان خدمات کے بعد جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ لہٰذا آج ہم خلافت خامسہ کے اس بابرکت دور میں ترقیات کی عظیم راہوں پر گامزن ہیں اور اسلام کی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے کوشش کے لیے رواں دواں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم حسام احمد صاحب مربی سلسلہ اور مکرم نعمت اللہ صاحب نواز مربی سلسلہ۔ میں آپ دونوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، تو اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ آپ بتائیں۔ خلافت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور ہم احمدیوں کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت خاص کو ہمارے لیے جماعت احمدیہ میں جاری رکھا ہے، اور اس کے عوض میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام بھیجتے رہیں۔ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تخلیق کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظاموں کو منقسم کیا ہے۔ پہلا نظام ہے جسمانی نظام۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کے بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مطالبے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جن میں سے دریا ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، اجرام فلکی ہیں، آسمان زمین ہیں۔ لیکن جو دوسرا نظام ہے روحانی نظام، اس سلسلے میں خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص کو بندوں کو روحانی کمزوریوں میں پا کر ان کی اصلاح کی خاطر اللہ تعالیٰ توحید کی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے اور مزید مستحکم کرنے کے لیے اس سلسلے کو جاری کرتا ہے، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک خاص الفاظ میں فیضان اخص کہا ہے۔ اور یہی وہ نظام ہے جب انبیاء کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بعد خلفاء کے سلسلے کو جاری فرماتا ہے، اور اس کو دوسرے الفاظ میں نظام خلافت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت 750 کروڑ سے زیادہ آبادی مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں، مختلف رنگ و نسل میں پائی جاتی ہے، جن میں سے مسلمان 150 کروڑ سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی جو یہ عظیم الشان نعمت ہے اور قدرت خاصہ ہے، یہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور ہمیں اس کا شکر گزار بننے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ایک خاص شرط قرآن مجید میں وہ رکھی ہے کہ اعمال صالحہ بجا لائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا ہے
کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں میں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے وہ پہلے امتوں میں پہلے سلسلوں میں اس کو بناتا رہا ہے، یعنی خلافت کو قائم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ صفات بیان کی کہ خلافت کے ذریعے سے، خلفاء کے ذریعے سے تمکنت دین عطا کرے گا، پھر اس کے ذریعہ سے جو خوف کی حالت ہے اس کو امن کی حالت میں بدل دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں کتنی امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ احمدی افراد جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک طرف جو مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ انتشار اور قسم پرسی کی حالت میں بکھرے ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی تسلسل میں براہین احمدیہ حصہ دوم میں ایک خاص موضوع کو بیان کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نوع کی شدت اور صعوبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت الہی اس کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جیسے جب امساک باران سے غایت درجہ کا قحط پڑ کر خلقت کا کام تمام ہونے لگتا ہے تو آخر خداوند کریم بارش کر دیتا ہے، اور جب وبا سے لاکھوں آدمی مرنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کسی ظالم کے پنجے میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بندے کو بصیرت کامل عطا فرما کر اور اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے کہ تا جس قدر بگاڑ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرے۔ تو خلافت احمدیہ کے ذریعہ سے آج یہ تمام کام جو ہے، یہ تمام معاملات جماعت احمدیہ میں نہایت خوش اسلوبی سے جاری و ساری ہیں۔ جزاکم اللہ نعمت اللہ صاحب، دراصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ جو یہ خلافت ہے یہ حبل اللہ ہے، اور جب تک مسلمان اس کو تھام کر نہیں رکھیں گے تب تک ان میں انتشار اور قسم پرسی کی حالت رہے گی۔ حسام صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس افراد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اطاعت یہی ہے کہ جو کچھ خلیفہ وقت کہے اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اس طرح کے بہت سے اطاعت کے واقعات ہمیں افراد جماعت میں نظر آتے ہیں، تو اس طرح کے چند ایک واقعات ناظرین کے لیے پیش کرنے کی گزارش ہے۔ جزاک اللہ نصر صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں لا اسلام الا بجماع، یعنی ایک جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے، ولا جماعت الا بامارہ، پھر آگے فرماتے ہیں کہ ولا امارت الا بطاعہ۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم کسی شخص کو امیر مانتے ہیں، چاہے وہ کسی لحاظ سے بھی ہو، دنیاوی لحاظ سے ہو یا جس طرح بھی ہو، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کو امیر تو مانیں لیکن اس کی باتوں کی اطاعت نہ کریں۔ اب جہاں تک خلافت احمدیہ کا تعلق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ایک روحانی نظام ہے، تو اس میں ان امور کا پایا جانا ضروری ہے، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے یہ خلافت قائم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایسی روحیں بھی پیدا کرے گا جو ان امور کو پورا کریں گی۔ چنانچہ اس لحاظ سے جب ہم خلافت احمدیہ یا جماعت احمدیہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کی بے شمار مثالیں ہماری تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ اس موجودہ دور میں بھی، خلافت خامسہ کے دور میں بھی ایسی بہت ساری واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چنانچہ حال ہی کی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ 2015 میں بیت الفتوح لندن سے متعلقہ جو ایک بلڈنگ ہے، ایک کمپلیکس ہے، اس میں آگ لگی تھی۔ یہ 26 ستمبر 2015 کی بات ہے۔ اس کے اگلے جمعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، اور پھر حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم نے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ خوبصورت شکل میں واپس لانا ہے۔ اور حضور انور جیسے ہی یہ الفاظ دہراتے ہیں تو وہاں جو بھی موجود تھے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ، اور صرف وہاں جو موجود ہیں ان کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ جو احمدی
تمام دنیا میں ہیں، ان سب نے بھی جو ہے حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ان الفاظ پر ضرور انشاءاللہ کہا ہوگا۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ حقیقت موجود ہے کہ کس طرح جماعت نے حضور انور کی اس خواہش پر لبے کہتے ہوئے ایک اعلیٰ اطاعت کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا۔ ہم جانتے ہیں ابھی حال ہی میں یعنی پچھلے 4 مارچ 1-2 ماہ پہلے 4 مارچ 2023 کو یہ جو کمپلیکس تھا اس کی نئی عمارت کی تعمیر ختم ہوتی ہے اور حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اس کا افتتاح فرماتے ہیں، اور کس طرح خلیفہ وقت کے الفاظ پورے ہوتے ہیں، کیونکہ حضور انور نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس نقصان کی بہتر رنگ میں تلافی ہوگی۔ تو اور یہ ایک زندہ نمونہ ہے ہمارے سامنے اطاعت کا کہ کس طرح جماعت نے ان الفاظ کو بھی، خلیفہ وقت کے ان الفاظ کو بھی اپنی اطاعت کے ذریعے سے پورا کر کے دکھایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سید طالع احمد صاحب شہید کے بارے میں ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پر مبلغین کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ہر روز تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ ارشاد جیسے ہی اس ارشاد کا سید طالع احمد صاحب کو علم ہوتا ہے تو وہ اسی وقت انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ انہی کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ وہ ایک دفعہ طالع صاحب کو دیکھا تو ان کے چہرے پر کمزوری کے آثار تھے، کچھ تھکاوٹ سی تھی۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے وجہ پوچھی، تو طالع صاحب نے کہا کہ جب سے حضور انور کا یہ ارشاد میں نے سنا ہے کہ ہر روز تہجد کی نماز ادا کیا کریں، تو اس وقت سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک دن بھی میری تہجد کی نماز نہ چھوٹے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اعلیٰ مثال ہے، کیونکہ سید طالع صاحب خود مبلغ تو نہیں تھے، وہ تو وقف زندگی تھے۔ اب اس لحاظ سے وہ تعویلیں کر سکتے تھے کہ خلیفہ وقت کا یہ جو ارشاد ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی تعویل نہیں کی، بلکہ خلیفہ وقت کے الفاظ جیسے انہوں نے سنے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو یہ اطاعت کی وہ اعلیٰ مثالیں ہیں، وہ معیار ہے جو ہمیں جس کی نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ بالکل، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایسی روحیں بھی پیدا کرتا ہے جو ان امور کو پورا کرتی ہیں۔ بالکل، جزاک اللہ حسام صاحب۔ بلکہ بچوں سے لے کے بوڑھے تک میں ہمیں اطاعت کے یہ اعلیٰ معیار جو ہے وہ جماعت احمدیہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہم ہر روز جو ہے وہ خلافت خامسہ کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ نعمت اللہ صاحب سے اگلا میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ وقت جو خطبات ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی ہماری ترقیات کا ذریعہ ہے، تو اس کے تعلق سے بھی چند ایک واقعات ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں کہ کس طرح جو یہ خطبات ہیں وہ ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بالکل نصر صاحب، خطبات امام جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات ہی ہیں جو ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ ہیں، اور اسی طرح سے یہ خطبات افراد جماعت کی زندگی کا زینہ ہیں اور منبع بھی ہیں، کیونکہ ان خطبات میں قرآن مجید کے احکامات، احادیث کے بیانات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سکھ کے بیان کردہ وہ امور اور وہ جو نکات ہیں وقت کی ضرورت اور مناسب محل موقع کے مطابق حضور انور ایدہ اللہ بن نصر العزیز بیان کرتے ہیں، جس سے ایک احمدی کے اندر اخلاقی طور پر، روحانی طور پر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ خلیفہ وقت جو ہیں وہ روحانی طبیب حاذق ہیں جو افراد جماعت کے روحانی کمزوری کو دیکھ کر تشخیص مرض اور تجویز دوا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہر جمعہ مختلف موضوعات پر خطبات دیتے ہیں، اور جہاں روحانی کمزوری کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق خطبات اور عناوین جو ہے ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں۔ ایک احمدی کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا ہے، وہیں امام کے خطبات کو سننا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا وہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ تو گویا امام کی جو حیثیت ہے وہ اس آیت سے بخوبی واضح ہوتی ہے کہ خطبات امام کے ذریعہ سے جو ایک روحانی ترقی ہونی ہے وہ اس سے بخوبی ظاہر ہے۔ احادیث میں امام کی جو اہمیت و افادیت ہے وہ ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الامام جنۃ یقاتل من ورائہ،
امام جو ہے وہ ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے جس کے پیچھے چل کر انسان اپنی کمزوری اور کوتاہی کو دور کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں دیکھ لیں مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہاں نہ کوئی ایسا رہنما لیڈر ہے جو ان کی اخلاقی روحانی حالت کو درست کر سکے، لیکن جماعت احمدیہ کے پاس جو روحانی رہنما ہے وہ ہماری اخلاقی اور روحانی حالت کو درست کرتے ہیں، اور ہر جمعہ خطبات امام کے ذریعہ سے ہماری جو روحانی کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ حضور انور کے خطبات ہر جمعہ مختلف موضوعات پر ہمیں سننے کو ملتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کے احکامات کے بارے میں ہو، اقتصادیات کے بارے میں ہو، معاشرتی مسائل کے بارے میں ہو، یا اس کے علاوہ سیرت صحابہ کے بارے میں ہو۔ حضور انور نے گزشتہ سالوں میں جو بدری صحابہ کا سلسلہ جو خطبات کے ذریعہ سے دیا تھا، ان میں ہمیں خاص طور پر ان صحابہ کی جو مالی جانی قربانیوں کے نتیجے میں ایک خاص جو سبق آموز واقعات سننے کو ملے۔ اسی طرح سے چند سال قبل حضور انور نے اصلاح اعمال کے بارے میں ایک خطبات کا سلسلہ جاری کیا تھا، جس کے ذریعہ سے بھی ہماری جو عملی جو حالت ہے اس میں کافی بہتری پیدا کرنے کے لیے افراد جماعت کو موقع ملا۔ تو گویا حضور انور کے خطبات ہی ہیں جو ہماری روحانی ترقی کے لیے ایک ذریعہ ہیں اور زینہ ہیں۔ سیدنا حضور انور تعالیٰ بنصر عزیز نے اس سلسلے میں اپنے خطاب میں بیان فرمایا کہ ہر خطبہ کا مخاطب ہر احمدی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو۔ مختلف ممالک سے احمدیوں کے جو وہاں کے مقامی احمدی ہیں، خطوط بڑی کثرت سے آنے لگ گئے ہیں کہ خطبات نے ہم پر مثبت اثر کرنا شروع کر دیا ہے، اور بعض اوقات تربیتی خطبات پر یوں لگتا ہے کہ جیسے خاص طور پر ہمارے حالات دیکھ کر ہمارے لیے دیے جا رہے ہیں۔ بلکہ شادی بیاہ کی رسوم پر جب میں نے خطبہ دیا تو اس وقت بھی خطا ہے کہ ان رسوم نے ہمیں بھی جکڑا ہوا تھا، اور خطبے نے ہمارے لیے بہت سا تربیتی سامان مہیا فرمایا ہے۔ تو جو احمدی اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ ہم نے خلیفہ وقت کی آواز کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، وہ نہ صرف شوق سے خطبات سنتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی ان کا مخاطب سمجھتے ہیں۔ تو گویا امام کے جو خطبات ہیں ہمیں اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہر احمدی کا یہ ایک مشغلہ ہونا چاہیے کہ باقاعدگی کے ساتھ حضور انور کے خطبات جمعہ سنتے رہیں۔ جی بالکل، جزاکم اللہ نعمت اللہ صاحب۔ بلکہ ہم نے آصف باسی صاحب اور عابد خان صاحب کی ڈائری سے بھی یہ پڑھا ہے اور جانا ہے کہ کس طرح حضور اقدس جو ہے وہ اپنے خطبات کی تیاری کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ، اور کس طرح حضور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ڈائریوں پہ اس کے نوٹس لیتے رہتے ہیں، اور پھر ہر ہفتے جو ہے حضور اقدس کی تشریف آوری ہوتی ہے جس میں حضور اقدس ہماری روحانی ترقیات کے لیے اب معارف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے ذکر کیا، بہت ضروری ہے کہ ہم ہر جمعے 1 گھنٹے کے لیے پورا اہتمام کریں کہ اپنے افراد خانہ کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں، جیسا کہ حضور نے ابھی عید کے خطبے میں بھی اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے، اور اس تربیت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسام صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خلافت احمدیہ محبتوں اور شفقتوں کا بھی ایک لامتناہی خزانہ ہے، تو اور اس تعلق سے بھی ہمیں اپنے جماعت میں افراد کی طرف سے اور خلفاء کی طرف سے بھی بے انتہا اور بے شمار واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، تو چند ایک واقعات ناظرین کے لیے پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور خلافت کی صداقت کا بھی ایک بہت زبردست ثبوت ہے یہ، کیونکہ خلفاء جو ہیں وہ انبیاء کے ذل ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولا ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے، سو اس غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ یعنی خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر انبیاء کی وہ خصوصیتیں ذلی طور پر موجود ہوں۔ تو انبیاء کی وہ کون سی خصوصیت ہیں؟ انبیاء کی ایک بہت بڑی خصوصیت
بنی نوع انسان کے لیے ان کی محبت ہے۔ اب اگر کوئی خلافت سچی ہے یا اگر کوئی خلیفہ سچا ہے تو یہ وصف انبیاء کا جو یہ وصف ہے یہ ان کے اندر ذلی طور پر پایا جانا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم خلافت احمدیہ کو دیکھتے ہیں یا جس طرح آپ نے سوال کیا خلافت خامسہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا وجود محبتوں اور شفقتوں کا لامتناہی خزانہ ہی پاتے ہیں۔ بالکل حضور انور کو جماعتی افراد کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹی چھوٹی تکالیف کا بہت احساس رہتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جلسہ سالانہ یو کے موقع پر یا جلسہ سالانہ یو کے اختتام پر جو شاملین تھے اور مہمانان تھے وہ جلسہ گاہ سے اپنی اپنی رہائش کی طرف روانہ ہونے لگے تھے بسوں میں بیٹھ کر کہ اچانک بہت زور سے بارش ہونے لگی، اور اتنی زور سے بارش ہونے لگی کہ وہ سب وہاں پھنس گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو اس بات کا جب علم ہوا تو حضور انور اپنی تمام کاموں کو چھوڑتے ہوئے، تمام مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے خود مہمانان کے پاس تشریف لائے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے، اور حضور انور تب تک وہیں کھڑے رہے جب تک تمام مہمانان جو ہے وہاں سے روانہ نہیں ہوئے۔ اب کون سا لیڈر ہے جو اپنے متبعین کے اتنے چھوٹے چھوٹے احساسات کا بھی خیال رکھتا ہے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ 2013 کے آسٹریلیا کے جلسہ سالانہ کے موقع کا ہے کہ جلسہ سالانہ کے اگلے روز حضور انور ظہر و عصر کی نماز کے بعد اپنی رہائش واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک احمدی دوست حضور انور کے سامنے آتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضور ان کے بیٹے کی آمین کروائیں۔ تو حضور انور ید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، شام کو تقریب آمین منعقد ہونی ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آ جائیں اور شامل ہو جائیں۔ لیکن اس شخص نے بڑی ادب کے ساتھ یہ درخواست کی کہ ان کی اسی دن شام کو واپسی تھی اور تقریباً 6 بجے تک ان کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور کی خلیفہ وقت کی کتنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور اسی روز حضور کی اتنی ملاقاتیں تھیں، میٹنگیں تھیں، اور بات یہ ہے کہ ظہر و عصر کی نماز سے پہلے ایک دفعہ تقریب آمین بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس شخص کی خواہش کو دیکھتے ہوئے حضور انور نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ مسجد تشریف لے آئیں، اور وہیں علیحدہ طور پر اس شخص کے بیٹے کی آمین بھی حضور انور نے کروائی۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں، یہ محبت کا وہ اسوہ ہے جو ہمیں دنیا کی کسی اور نظام میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بالکل، جزاکم اللہ حسام صاحب۔ بالکل وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم چند اور واقعات کو بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکیں، حالانکہ حضور اقدس کے بے شمار دورے ہیں اور ہر دورے میں ہمیں حضور اقدس کے ان شفقتوں کے لامتناہی سینکڑوں واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے وہ دورے ہوں یا حضور اپنے جائے رہائش پر تشریف فرماؤں، ہر جگہ ایسے ہزاروں واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔